وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ثم صار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى الصخر ثم دخل وصلى مع الملائكة. آپ داخل ہوئے اور آپ نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی فرشتوں کے ساتھ. فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك. انہوں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا وقد ارسل الیہ وقال نعم. قالوا حیاه اللہ من اخ ومن خلیفۃ ونعم الاخ ونعم الخلیفۃ ونعم المجیء جاء. ان پیغمبروں نے حضور کے استقبال کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ شان سے رکھے. آپ کتنے بہتر بھائی ہیں اور کتنے بہتر خلیفہ ہیں اور کتنے بہتر آنے والے ہیں. قال ثم لقي ارواح الانبیاء فاثنوا على ربهم. اس کے بعد ارواح انبیاء سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. وقال ابراہیم علیہ السلام الحمد للہ الذی اتخذنی خلیلا. حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا. وَأَعْطَانِي مُلْكًا نَذِيمًا. اور مجھے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. وَجَعَلْنِي أُمَّةً قَانِتًا يُؤْتَمُّ بِهِ. اور مجھے خود ایک کو امت بنایا اور سب میری اتباع کرنے والے اقتداء کرنے والے. وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا. اور اللہ تو نے مجھے آگ سے بچایا اور میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. ثُمَّ إِنَّ مُوسَىٰ علیہ السلام أَثْنَىٰ عَلَىٰ رَبِّهِ. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کی. فقال الحمد للہ الذی کلمنی تکلیما. کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ساتھ بغیر کسی واسطہ فرشتے کے کلام فرمایا. وجعل هلاك آل فرعون ونجات بنی اسرائیل على یدی. اور یا اللہ میرے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت ہوئی اور بنی اسرائیل کو نجات ملی. وجعل من امتی قوما يهدون بالحق وهي يعدلون. اور یا اللہ آپ نے مجھے امت جو عطا فرمائی ان کے اندر ایسے بھی ہیں جو ہدایت کی حق کی ہدایت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے عمل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. ثم ان داؤد علیہ السلام اثنى على ربه فقال. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف ثنا بیان کی اور کہا الحمدللہ الذی جعل لی ملکا عظیما. کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت بڑے ملک کا بادشاہ بنایا. وعلمنی الزبور. اور مجھے زبور کی تعلیم دی. وَأَلَانَنِي الْحَدِيدَ. اور میرے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا. وَسَخَّرَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. اور یا اللہ آپ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ جو میرے ساتھ ذکر میں شریک ہوتے ہیں. وَآتَانِيَ الْحِكْمَةَ وَحُسْنَ الْخِطَابَ.
یا اللہ آپ نے مجھے سمجھداری کی باتیں دی اور اللہ سب سے بہتر خطاب کرنے کی بھی نعمت عطا فرمائی۔ ثم ان سلیمان علیہ السلام اثنى علی ربہ فقال، پھر حضرت سلیمان نے اللہ کی ثنا بیان کی، فقال الحمدللہ الذی سخر لی الریاح وسخر لی الشیاطین، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہواؤں کو میرے تابع کر دیا اور شیطانوں کو میرے تابع کر دیا۔ یعملون لی ما شئت، وہ میرے لیے کام کرتے ہیں، من بہاری بہت تماثیل و جفان، محراب بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے جسمے بناتے ہیں، بڑے بڑے برتن بناتے ہیں، الجواب و قدور الراسیہ، اور بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں۔ وعلمنی منطق الطیر، آپ نے میرا اللہ مجھے پرندوں کی بولی سکھلائی۔ وآتانی من کل شیء فضلا، ہر چیز سے اللہ آپ نے مجھے بہت نعمتیں زیادہ عطا فرمائیں۔ وسخر لی جنود الشیاطین والانس والطیر، یا اللہ آپ نے میرے لیے شیطان اور انسان اور پرندے تابع کر دیے۔ وفضلنی علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور یا اللہ تو نے اپنے عباد مومنین پہ مجھے فضیلت بخشی۔ وآتانی ملکا عظیما لا ينبغی لأحد من بعدی، اور آپ نے مجھے ایسا ملک دیا کہ میرے بعد کسی کے لیے وہ نہیں ہے۔ وجعل ملکی ملکا طیبا لیس فیہ حساب، اور اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے بعد اللہ تو نے مجھے بے حساب بخشنے کا وعدہ فرمایا۔ ثم ان عیسیٰ علیہ السلام اثنى علی ربہ عز وجل، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ فقال الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا کلمہ عطا فرمایا۔ وجعل مثلی کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ تو نے میری مثال آدم کے ساتھ دی جیسے اس کو آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم قال له کن فیکون، وعلمنی الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، آپ نے مجھے کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی اور تورات اور انجیل کی۔ وجعلنی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور یا اللہ آپ نے مجھے یہ معجزہ دیا کہ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں، پھر پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑ جاتے ہیں۔ وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص، اور اللہ آپ نے مجھے یہ معجزہ دیا کہ اگر میرے پاس کوئی برس یا کوڑ کا بیمار آئے اس کو میں ہاتھ لگاؤں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وأحیی الموتیٰ بإذن اللہ، اور اللہ آپ کے حکم سے میں مردوں کو کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ وَرَفَعَنِی، مجھے اللہ آپ نے آسمانوں پہ اٹھایا، وَطَہَّرَنِی، اور مجھے پاک کیا، وَأَعَاذَنِی وَأُمِّی مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ، یا اللہ آپ نے مجھے اور میری اماں کو شیطان رجیم کے حملوں سے محفوظ فرمایا۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّیطَانِ عَلَیْنَا سَبِیلٌ، شیطان کو ہم پہ کوئی طاقت نہیں کہ فتنے میں ڈال سکیں۔ قال ثم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اثنى علی ربہ عز وجل، پھر میرے آقا سرکار دو عالم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ فقال کلکم اثنى علی ربہ انی مثنى علی ربی، سب نے اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، میں بھی اپنے اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام مخلوق کے لیے میرا اللہ تو نے بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنایا۔ انزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء، اور اللہ تیری سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ نے مجھ پہ قرآن اتارا ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس، یا اللہ آپ نے میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا۔ وجعل امتی امۃ وسطیٰ، یا اللہ میری امت کو شان والا عدل والا بنایا۔ وجعل امتی ہم الاولین وہم الآخرین، اور یا اللہ میری امت کو تو نے اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا۔ وشرح لی صدری ووضع عنی وزری، یا اللہ تو نے میرا سینہ کھول دیا اور میرے اوپر جو بوجھ تھا وہ بھی اتار دیا۔ ورفع لی ذکری، اور میرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ وجعلنی فاتحا وخاتما
یا اللہ آپ نے مجھے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا. فقال ابراہیم علیہ السلام بہذا فضلکم محمد. حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ سب سے افضل ہیں. قال ابو جعفر الرازی خاتم بالنبوت فاتح بالشفاعت یوم القیامہ. خاتم سے مراد یعنی آپ پر نبوت ختم ہے، اور فاتح سے مراد یہ ہے کہ قیامت میں شفاعت فرمانے والے. ثم اتى بآنیۃ ثلاثۃ مغطاۃ افواہها. فرماتے ہیں اس کے بعد 3 برتن لائے گئے جو اوپر سے ڈھکے ہوئے تھے. فَأَتَىٰ بِإِنَاءٍ مِّنْهَا فِيهِ مَاءٌ. ایک برتن میں پانی تھا. فَقِيلَ لَهُ اشْرَبْ فَشَرِبَ مِنْهُ يَسِيرًا ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ إِنَاءً آخَرَ فِيهِ لَبَنٌ. دوسرا برتن جو تھا اس میں دودھ تھا. حکم ہوا کہ پئیں. پھر میں نے پیا، اتنا پیا کہ میں بالکل یعنی سیراب ہو گیا. ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ إِنَاءً آخَرَ فِيهِ خَمْرٌ. پھر تیسرا برتن میرے سامنے لایا گیا جس میں شراب تھی اور کہا گیا کہ پئیں. وقال لا أريده قد رویت. اب میں بالکل سیراب ہو چکا ہوں، میں نہیں چاہتا اسے پینا. فقال له جبريل ما الناس تحم على امتك واشربت منها لم يتبعك من امتك الا القليل. حضرت جبریل نے فرمایا آپ کی امت پہ شراب حرام کر دی جائے گی، اگر آپ نے اسے پی لیا ہوتا تو آپ کی امت میں آپ کی اتباع نہ کرتے مگر تھوڑے لوگ. قال ثم صعد به الى السماء فاستفتى وقيل من هذا يا جبريل. فقال محمد. فقالوا أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ من خليفة من نعم الأخ ونعم الخليفة نعم المجيء جاء. ففتح لهما فتفتح وانتهى من الخلق ينقص من خلقه شيئا كما ينقص من خلق الناس. عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة. پھر میں نے دیکھا ایک بندہ ہے بالکل پورا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اس کے دائیں ہاتھ میں دروازہ ہے، اس سے خوشبو بہتر آ رہی ہے، اور بائیں ہاتھ میں دروازہ ہے تو اس سے بڑی گندی خوشبو آتی ہے. فیضان الباب الذی عن یمینہ وضحک واستبشر. جب وہ دائیں ہاتھ والے دروازے پہ نظر ڈالتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جانا الباب الذی عن شمالہ بکا وحزنا. جب بائیں دروازے پہ نظر ڈالتے ہیں تو روتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں. فقلت یا جبریل من هذا الشیخ الطام الخلق الذی لم یکن من خلقه شیئا وهذا البابان. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون آدمی ہے اور یہ دروازے کیا ہیں؟ فقال هذا ابوک آدم. یہ آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں. وهذا الباب الذی عن یمینہ باب الجنہ. دائیں طرف جو دروازہ ہے وہ جنت کی طرف کھلتا ہے. فَإِنَا نَظَرَ إِلَىٰ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِن ذُرِّيَّتِهِ ضَاحِكًا. جب وہ دیکھتا ہے اس کی اولاد سے جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. وَهَٰذَا الْبَابُ الَّذِي عَنْ شِمَالِهِ. اور بائیں طرف جو دروازہ ہے وہ جہنم کا ہے. إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ مَن يَدْخُلُ مِن ذُرِّيَّتِهِ بَكَىٰ وَحَزَنَ. جب دیکھتا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے لوگ جہنم میں بھی جا رہے ہیں تو آپ غم کرتے ہیں اور روتے ہیں. ثم صعد به جبريل السماء الثانية فاستوى من هذا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. قالوا أوقد أرسل؟ قال نعم. قالوا حياه الله من نخ الخليفة ونعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال فدخل بلا شابين وقال يا جبريل من هذان الشابان. 2 نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم و یحییٰ ابن زکریا. ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، ایک حضرت یحییٰ زکریا کی اولاد ہے. یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں. قال فنزل به السماء فاستفتى وقال من هذا؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا قال نعم. قالوا حياه الله من أخ من خليفة ونعم الأخ ونعم الخليفة نعم المجيء جاء. قال فدخل فإذا هو بالذي قد فضل الناس بالحسن. فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس آسمان پہ ایک بندہ جس کو اللہ نے حسن کے اندر سرتاج بنایا. کما فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. جیسے 14ویں کی رات میں چاند جو ہے ستاروں کے اوپر افضل ہے، اسی طرح قال من هذا جبريل الذي قد فضل الناس بالحسن. آپ نے مجھے کون ہے؟ تو نے کہا تھا اخوک یوسف علیہ السلام، یہ آپ کا بھائی حضرت یوسف ہے. قال ثم صعد به الى السماء واستفتح وقيل من هذا؟ قال جبريل. قالوا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد ارسل اليه؟ قال نعم.
قالوا حياه الله من أخ من خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة الذي جاء فدخل رجل قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا إدريس عليه السلام رفع الله مكانا عليا. هذا إدريس ہے. ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتى وكان هذا قال به. قالوا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وقد أرسل. قال نعم. قالوا حياه الله من أخ من خليفة نعم الأخ ونعم الخليفة نعم المجيء جاء. قال فدخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد ان کی قوم بیٹھی ہے، اس پر وہ کوئی قصہ بیان فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا من ھذا یا جبریل ومن ھؤلاء؟ یہ کون ہے اور آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے کون ہیں؟ قال ھذا ہارون المحب. حضرت ہارون ہے جس سے سب محبت کرتے تھے. وہؤلاء بنو اسرائیل، اور یہ بنو اسرائیل ہیں جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتى وقيل من هذا؟ يا الله. قال جبريل قالوا من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد أرسل. قال نعم. قالوا حياه الله من أخ من خليفة نعم الأخ ونعم الخليفة نعم المجيء جاء. قال فدخل فإذا هو برجل جالس فجاء فقال الرجل. ایک آدمی بیٹھے ہیں، میرا جب ان پہ گزر ہوا تو رو پڑے. فقال من هذا؟ قال موسى. قال مالك. قال يا بنو إسرائيل أنه أكرم بني آدم الله عز وجل وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في الدنيا وأنا في الأخرى فلو أنته بنفسه لم أبالي لكن مع كل نبي أمته. انہوں نے کہا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بنو اسرائیل جو ہے وہ سب سے زیادہ حرمت و عزت والے ہیں، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ عزت تو حضور کی امت کو دی ہے نا. ثم صعد به إلى السماء الخامسة فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل هنا. قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال ورسله. قال نعم. قالوا حياه الله من أخ من خليفة نعم الأخ ونعم الخليفة نعم المجيء جاء. قال فدخل فإذا هو بالأشمة جالس عند باب الجنة إلى كرسي وعنده قوم جلوس في وجوه أمثال القراطيس. میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جنت کے دروازے پہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ قوم بھی بیٹھی ہے، لوگ بیٹھے ہیں جن کے چہرے سفید ہیں. وقوم فی الوان کچھ ایسی ہیں جن کے رنگ میں کچھ یعنی کمی ہے. وقام هؤلاء الذين في الشام فدخلوا فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه. اور اٹھے اور ایک نہر میں جا کے غسل کیا. فقال نہر کے غسل کی وجہ سے ان کے رنگ میں جو کمی تھی وہ سب دور ہو گئی. ثم دخلوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا خرج من الوان شيء فاغتسلوا فيه فخرجوا إلى خرج البحر فسلوا على أصحابهم. اب جب دوبارہ انہوں نے غسل کیا تو ان کے رنگ بھی باقی ان کی طرح ہو گئے. فجاءوا جلسوا يسألوا قال من هذا الأشمت ثم من هؤلاء البيض الوجوه کون ہیں؟ ومن هؤلاء في ألوان شيء وهذه الأنهار دخلوا فيها. فجاءوا وقد صفت ألوانهم. قالوا هذا أبوك إبراهيم عليه السلام. آپ کے ابا ابراہیم ہیں. اول من شمت علی وجہ الارض. سب سے پہلے زمین پہ جنہوں نے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا. واما هؤلاء البيض الوجوه قوم لم يلبسوا ایمانهم بظلم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد ایمان کے اندر کوئی شرک کو نہیں ملایا. واما هؤلاء الذين قوم خلقهم صالحا واخر سيئا. اور جن کے رنگوں میں کچھ چیز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. وتاب اللہ علیہم. توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی. اما الانہار، اور نہریں جو ہیں، اولها رحمت اللہ وثانی نعمت اللہ وصدقہ ربهم شرابا طہورا. قال ثم انتهى الى السدرة فقيل هذه السدرة ينتهي اليها كل احد خلا من امتك على سنتك. یہ ہر چیز اسی درخت تک پہنچتی ہے. فإذا الشجرة يخرج من أصلها نهر. اس درخت کے نیچے سے بنیاد سے نہریں جاری ہیں. من الماء غیر آسن. پانی کی نہر ہے جس میں کوئی سی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه. اور دودھ کی نہر ہے جس کا کوئی ذائقہ نہیں بگڑا. وانہار من خمر لذت للشاربین. اور شراب کی نہر ہے، ایسا شراب جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہے. وانہار من عسل مصفی. اور شہد کی خالص شہد کی نہر. وشجر یسیر الراکب فی ظلها 70 عاما. اور یہ درخت ایسا ہے کہ اس کے سائے کے اندر کوئی 70 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا.
والبرکت بنا تغطی الامت کلہا، اس کا ایک پتا جو ہے وہ ساری امت کو ڈھانپ لیتا ہے۔ قال فغشی نور الخلاق عز وجل، اللہ کے نور نے اس کو ڈھانپ لیا۔ وغشیت الملائکہ انصار ربانہین یکان الشجرۃ، اور اللہ کے فرشتوں نے بھی اس کو ڈھانپ لیا۔ من حب رب تبارک قالوا فکلمہ اللہ عند ذلک قالوا سل، اللہ نے فرمایا مانگو، کیا مانگ؟ قال انک اتخذت ابراہیم خلیلا وآتیتہ ملکا عظیما وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیت داؤد ملکا عظیما وانت الحکیم، آپ نے ملک دیا ان کو، ان کے ہاتھ میں لوہے کو بھی نرم کیا، وسخرت لہ الجبال، اور پہاڑوں کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ وآتیت سلیمان ملکا وسخرت لہ الجن والانس والشیاطین وسخرت لہ الرياح وآتیت لہ ملکا لا ينبغي لأحد من بعدہ وعلمت عیسیٰ التوراۃ والانجیل وجعلتہ یبرئ الاکمہ والابرص، آپ نے حضرت عیسیٰ کو تورات بھی دی، انجیل بھی دی، اور معجزہ دیا کہ وہ کوڑ والوں کو اور برس والوں کو بھی ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دیتے تھے۔ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِكَ، اور مردوں کو آپ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ وَعَصْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آپ نے اس کو اور اس کی اماں کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمایا۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَقَالَ لَهُ الْبَدْرُ قَدْ اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ حبیب الرحمن، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو بھی خلیل اپنایا ہے اپنا، اور تورات میں بھی میں نے لکھا ہوا ہے، اسی کے اندر آپ کا لقب خلیل بھی ہے اور حبیب بھی ہے۔ وَأَرْسَلْتُكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میں نے ساری دنیا کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْتُ عَنكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرا سینہ کھولا اور تیرے اوپر جو بوجھ تھا وہ بھی اتارا، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ فلا اذکر الا ذکرتنی، جہاں میرا نام ہوگا میرے مدنی وہاں تیرا نام ہوگا۔ وجعلت امت خیر امت اخرجت للناس، تیری امت کو سب سے بہتر امت بنایا۔ وجعلت امت وسطا وجعلت امتکم الاولین والآخرین وجعلت امت لا تجوز خدمت النقاب، خطبہ ان کا کوئی خطبہ صحیح نہیں ہوگا جب تک وہ یہ گواہی نہ دے انک عبدی و رسولی، آپ میرے عبد ہیں میرے رسول ہیں۔ وجعلت من امتک اقواما قلوبهم اناجیلہم، میں نے تمہاری امت سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں کو میں نے اپنے قرآن کے اور علم کے لیے سے ذخیرہ بنا دیا۔ وجعلتک اول النبیین خلقا، میں نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا، وآخرهم بعثا، سب سے آخر میں آپ کو بھیجا۔ وَأَوَّلُهُمْ يُقْضَىٰ لَهُ وَأَعْطِيتُهُ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سب سے پہلے آپ کی امت کا فیصلہ ہوگا، میں نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائے جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ وَأَعْطَيْتُكَ خَوَاتِيمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِن تحت العرش، میں نے آپ کو خواتیم سورۃ البقرہ عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ وَأَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ وَأَعْطَيْتُكَ 8 أَسْهُمَ، میں نے تمہیں 8 حصے دیے، الاسلام والہجرۃ والجہاد والصلاۃ والصدقہ وصوم رمضان والامر بالمعروف والنہی عن المنکر وجعلتک فاتحا خاتما، شفاعت کرنے والا بھی اور نبوت کے ختم کرنے والا بھی۔ فقال فضلنی ربی بست، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء پر مجھے 6 چیزوں سے فضیلت بخشی ہے۔ اعطانی فواتح الکلام وخواتیمہ وجوامع الحدیث، اللہ نے مجھے فاتح کلام بھی عطا فرمائے ہیں اور اللہ نے مجھے جوامع حدیث بھی عطا فرمائی۔ وارسلنی الناس کافۃ بشیرا نذیرا وقذف فی قلوب اعدائی الرعب عن مسیرۃ شہر، اور اللہ نے میرا روب جو ہے 1 مہینے کے سفر سے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وحلت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمت میری اور میری امت کے لیے حلال کیا۔ ولم تحل لأحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ وجعلت الارض كلها طهورا مسجدا، اور اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا۔ قال وفرض علیہ 50 صلاة، واللہ اعلم۔